يحمل هذا العلم من خلف عقول ينفون عنه تحريف الظالمين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدر اجلاس دامت برکاتہ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، مدارس اسلامیہ راجستھان کے اہم ذمہ داران اور جلیل القدر علماء کرام، رابطہ مدارس صوبہ راجستھان کئی 10واں نمائندہ اجلاس جو کل شام سے چل رہا ہے، اور اس میں بہت سے اہم خطابات، بہت مفید باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں اور آپ حضرات نے بھی بیان فرمائی۔ دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا حضرت مولانا محمود حسن صاحب دامت برکاتہ نے بھی اہم اور کلیدی خطاب فرمایا۔ خطبہ صدارت اور سیکریٹری رپورٹ بھی بڑی مرتب اور جامع ہے جو آپ حضرات نے سماعت کر رہے ہیں۔ یہ سب ہمارے محسن و کرم فرما حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہ صدر رابطہ مدارس اسلامیہ شاخ راجستھان کی توجہات اور عنایات کا نتیجہ ہے، اور حضرت مولانا محمد ارشد صاحب دامت برکاتہ جنرل سیکریٹری رابطہ مدارس صوبہ راجستھان کی جد و جہد کا ثمرہ ہے۔ میں آپ سبھی حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات دور دراز سے تشریف لائے اور رابطے کے اس پروگرام کو کامیاب بنایا، جو در حقیقت دارالعلوم دیوبند ہی کا گویا کے پروگرام، اور یہاں مدرسے کے ذمہ دار جناب مولانا حلیم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے مدرسے میں اس اجلاس کا انعقاد کیا اور مہمانان کرام کے قیام و طعام وغیرہ امور کی ذمہ داری قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، سبھی حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس مدرسے کو خوب ترقیات سے نوازے اور تمام مدارس اسلامیہ کو ترقیات عطا فرمائے۔ یہ اجلاس رابطہ مدارس کا، اور اس سے متعلق بہت سی تجاویز، بہت سے خیالات، بہت سی قیمتی باتیں آپ حضرات نے بھی بیان فرمائی۔ رابطے کا بنیادی مقصد مدارس اسلامیہ کے کام کو باقی رکھنا اور بہتر طریقے پر آگے بڑھانا۔ مدارس اسلامیہ کا کام ہے اسلام اور علوم اسلامیہ کی حفاظت و اشاعت، بنیادی کام، اور اسلام کو اصلی شکل میں محفوظ رکھنا۔ اسلام جس شاندار اور روشن شکل میں آیا تھا، اس میں مرور زمانہ سے کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں جو اسلام کے حسن و جمال کو متاثر کرتی ہیں۔ ان سے اسلام کو صاف و شفاف رکھنا، ان کو دور کرنا، جن کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، یحمل هذا
دین هذا العلم من كل خلف. خلف اچھی اولاد کو کہتے ہیں، جس کو سبوت کہتے ہیں. اور خلف جو ہے یہ لام پر اگر جزم ہو اور سکون ہو تو وہ خراب اولاد کو کہتے ہیں، جس کو ناخلف کہتے ہیں، جس کو کپوت کہا جاتا ہے. تو ماں باپ کے اور خاندان کے نام کو ڈبو دے، مٹا دے، بدنام کر. اس لیے قرآن کی حدیث میں ہے خلف. تو یحمل هذا العلم من كل خلف، ہر اچھے لوگوں میں، ہر وقت ہر زمانے میں جو اچھے لوگ ہیں ان میں سے جو عادل اور معتبر ہیں وہ لوگ یہ علم دین حاصل کریں. معلوم ہوا کہ جو علم دین حاصل کر رہے ہیں وہ اللہ کے یہاں اللہ کے بہتر بندے، بہتر امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ حضرت آدم کے ثبوت ہیں، اچھی اولاد. ان کا کام کیا ہوگا؟ ينفون عنہ تحریف الغالی، دین میں غلو کرنے والوں نے جو تحریفات کر دیے، جو دین کی تعلیمات کو بگاڑ دیا ہے، اس کو دور کریں اور اسلام کو اصلی شکل میں محفوظ رکھیں. وانتحال المبطلین، اور باطل پرستوں نے، جیسے باطل فرقے کے لوگوں نے، اس میں بدعتی ہیں، اس میں شیعہ ہیں، اس میں منکر حدیث ہیں، اس میں قادیانی ہیں، جو قرآن و حدیث کی غلط تعویلات کرتے ہیں اور جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو دین بتاتے ہیں. امتحان اس کو کہتے ہیں. وہ اس چیز کو بھی ختم کریں گے. وہ تعویل الجاہلین اور باطل لوگوں کی غلط تعویلات. ہر باطل فرقہ قرآن اور حدیث ہی سے دلیل دیتا ہے، مگر وہ قرآن اور حدیث کے اندر تحریف کرتا ہے، اس کے صحیح معنی کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ علماء دین کا کام ہے، اسلام کو اصلی شکل میں محفوظ رکھنا. اور یہ مدارس اصلی شکل میں اسلام کو محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. اسلام کی حفاظت اور اس کی اشاعت اور علوم دینیہ کی حفاظت و اشاعت کا مضبوط قلعہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت کے لیے علم دین کو، تعلیم کو بنیادی ذریعہ بنایا اور فرمایا انما بعثت معلما، میں دین کا علم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے. اس لیے مدارس قائم کیے گئے ہیں تاکہ وہ اسلام کی حفاظت و اشاعت کریں اور اسلام کی حفاظت و اشاعت کے لیے اچھے اور قابل قدر فضلاء کو تیار کریں. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے ان اللہ یبعث علی رأس 100 کل سنہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال پر ایک بڑے عالم دین کو پیدا کرتا ہے. من یجدد لہا دینہا، وہ دین کی تجدید کرتا ہے، یعنی دین کو اپنی شکل میں پیش
کرتا ہے اور نئے زمانے اور نئے تقاضے کے مطابق دین کی خدمت کی راہیں متعین کرتا ہے۔ تو آج یہ مدارس دینیہ ہیں جو دین کی خدمت کا، مسلمانوں کی خدمت کا، اسلام کی حفاظت کا اور مسلمانوں کی اصلاحی، دینی، ملی اور تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ مدرسے جتنے فعال ہوں گے، ان کا معیار جتنا بلند ہوگا تو دین کا کام اتنا ہی بہتر ہو۔ جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ حافظ سے اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے کہ اقرا ورقہ، پڑھتے رہو اور درجات پر چڑھتے رہو، اور ورتقی لفظ بھی دونوں کا ایک ہی مطلب، جتنا تم قرآن پڑھتے جاؤ گے درجہ بلند ہوتا جائے، جہاں پڑھنا بند کر دیا وہیں درجہ رک جائے۔ تو وہاں علماء لکھتے ہیں کہ جو حافظ ایسا ہو کہ جس کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا وہ اتنا ہی اونچے درجے پہ فائز ہوگا، کیونکہ پڑھتا جائے گا رکے گا ہی تو ختم پر ہی رکے گا۔ اسی طرح جو عالم دین جتنا زیادہ مخلص اور باصلاحیت ہوگا اتنا ہی زیادہ دین کا وہ کام کر سکتا۔ تو بنیادی چیز تو اخلاص ہے، اور اخلاص یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جس کو صرف اللہ جانتے ہیں کہ کس آدمی میں کتنا اخلاص ہے۔ میں کہوں کہ میں بہت مخلص ہوں، کھلا نہیں، سب غلط۔ اللہ جانتا ہے کون مخلص ہے کون نہیں۔ علم دین حاصل کرنے میں جو مخلص ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے علم کا کام اتنا ہی لیں گے، اس کا فیض اتنا ہی جاری ہوتا ہے جتنا اخلاص ہوتا ہے۔ اور اگر اخلاص نہیں ہے، پڑھنے میں اچھا ہے، کتابیں رٹ رہا ہے، یاد کر رہا ہے، سب سے فائٹ ہے، سب سے زیادہ نمبر اس کا آتا ہے، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن دین کا کام اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے کم لیتے ہیں اگر مخلص نہ ہو۔ تو جو اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں وہی بعد میں دین کا کام کرتے ہیں، چاہے وہ پڑھنے میں کمزور ہو۔ محنت سے پڑھا ہے انہوں نے، ذہن اچھا نہیں ہے، مثلا ہو سکتا ہے کمزور ہے، تو کسی طالب علم کے مقابلے میں نمبر کم آتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا نمبر زیادہ ہے، کیونکہ یہ مخلص، یہ دین کی خدمت کے لیے کام کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ یہ پیسے کمانے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو کسی بھی کام میں جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنا ہی وہ کام مقبول ہو۔ سینکڑوں ہزاروں کتابیں حدیث کی ہیں، لیکن جو مقبولیت بخاری شریف کو ہے وہ کسی کو حاصل نہیں۔ اس کی وجہ امام بخاری علیہ الرحمہ کا اخلاص اور کتاب لکھنے میں ان کا اہتمام اور اتباع سنت کا ان کا جذبہ۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حدیثیں میں نے اپنی کتاب میں جمع کی ہیں ان سب پر عمل بھی کیا۔ کون ہے جو کہہ رہے ہیں؟ مگر وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچائی۔ اگر آج میرا انتقال ہو جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قیامت میں کوئی میرا دامن پکڑنے والا نہیں ہوگا کہ تم نے مجھے ستایا ہے، تم نے میرا مال لیا ہے، تم نے میری جائیداد لی، تم نے مجھے نقصان پہنچایا۔ تو کسی کا حق نہیں مارا، اخلاص کے ساتھ ایک کام کیا، اور اللہ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ قرآن کریم کے بعد سب سے مقبول کتاب بخاری شریف بھی۔ تو اصل اللہ تعالیٰ کے یہاں سے فیصلے اخلاص کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اخلاص سے جو پڑھتا ہے وہ خدمت بھی اچھی طرح کرنے کے مواقع پاتا ہے،
اور چونکہ علم دین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اور حضور کی میراث ہر کسی کو نہیں مل جاتی، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف سے علماء کے لیے انتخاب ہوتا ہے کہ یہ علم دین حاصل کرے گا اور پھر دین کی خدمت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے دین کی خدمت لے گا۔ اس لیے اگر ہم اپنے مدرسوں کو اور فعال بنائیں، مضبوط بنائیں، تعلیم بہتر بنائیں، تربیت بہتر بنائیں، تو دین کا کام اس سے اور اچھے پیمانے پر لیا جا سکے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ یہ ہمارے مدرسے تربیت کے بھی کارخانے ہیں۔ یہاں ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ علم برائے علم مقصود نہیں ہے، یہاں علم تو برائے عمل، جو پڑھایا جاتا ہے، جو پڑھا جاتا ہے، اس پر عمل بھی کرایا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، جتنا علم اور علماء کا ادب آپ یہاں پائیں گے ہندوستان میں، یا اس کے ساتھ آپ جو ملک اور جوڑ لیں پورے بر صغیر میں، وہ کہیں نہیں ملتا۔ یہ صدقہ ہے ہمارے اکابر اور بزرگوں کا اور ان مدارس کا۔ عائز قرنی ایک بڑے عالم ہیں، وہ دیوبند آئے تھے تو انہوں نے ان سے بات چیت میں انہوں نے ہم سے کہا کہ یہاں جو علم کا نور مجھے نظر آتا ہے وہ دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا، اور یہ بھی کہا کہ ازہر ہو سکتا ہے وہاں علم ہو اور اچھا خاصا ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو وہاں بخاری پڑھا رہا ہو، وہ بخاری بھی پڑھا رہا ہو، سگریٹ بھی پی رہا ہو۔ یہ انہوں نے کہا، اور یہ تو بہت ہے کہ حدیث پڑھا رہے ہیں اور داڑھی موٹے ہیں سب۔ ترکی میں ایک کانفرنس میں گیا تو میرے علاوہ ایک اور مولانا تھے، کسی تعلیم سے فارغ تھے، ملیشیا سے، دو کے علاوہ کسی کی داڑھی نہیں، سب ڈاکٹر تھے، سب مسلمان، کوئی محدث ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ نہ تو کسی نے کرتا یا جبہ پہن رکھا تھا، حالانکہ اس میں عرب بھی تھی، سب پینٹ شرٹ میں، کسی کی داڑھی نہیں، سب بہترین گفتگو موضوع پر کرتے۔ تو تعلیم کے ساتھ تربیت، یہ ہمارے مدارس کا دارالعلوم دیوبند، مدارالعلوم سہارنپور یا ندوۃ العلماء لکھنؤ، یا ہمارے اکابر نے اس جیسے جو اور بہت سے مدرسے قائم کر رکھے ہیں پورے ملک میں اور ساری دنیا میں، وہاں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی مقصود ہوتی ہے۔ اگر تربیت نہ ہو تو اس میں بھی مولانا اسامہ صاحب کا نام لیا گیا کانپور، تو انہوں نے بتایا کہ کانپور میں ایک بدعتی مقرر آئے، تقریر کی، مقررین رات بھر خوب دھواں دھار تقریریں کرتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں، وہ فجر بھی گول کر دیتے ہیں بہت سے۔ تو وہ باہر سے کہیں آئے ہوئے تھے، جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تقریر کر کے گئے اور جا کے سو گئے۔ تو گھر والوں نے جگایا کہ حضرت سورج نکل رہا ہے۔ وہ جب اٹھ گئے کہنے لگے تم نے ڈسٹرب کر دیا مجھے، نماز تو پھر پڑھ لیتے، نیند خراب کر دی۔ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، مقرر ہے، اصلاح کا دعوے دار ہے، ہزاروں کے مجمع میں دھواں دھار تقریر کرتا ہے، اور جب اس کو نماز کے لیے جگایا گیا تو اس نے کہا کہ ڈسٹرب کر دیا مجھے، نماز تو پھر پڑھ لیتے ہیں، نیند پھر نہیں آئے گی۔ تو یہ حال ہے ہم لوگ، لیکن الحمدللہ یہ دوسرا طبقہ ہے، وہ صرف گفتار کا غازی ہے، ان کے یہاں یہ بات، ہمارے الحمدللہ نہیں۔ تو تربیت بھی ضروری ہے۔ اب مدارس کس طرح فعال بنیں گے وہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں، اس کی جو تجاویز ہیں وہ سب آ چکی ہیں
کہ نظام تعلیم و تربیت بہتر بنانے کے لیے کئی چیزیں ضروری ہیں۔ اس میں طلباء کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اچھے طلباء کا انتخاب کریں، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اساتذہ اچھی طرح پڑھائیں، منتظمین اور محتمین و ناظم کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا ماحول فراہم کریں کہ اس میں بچے پڑھیں اور اساتذہ پڑھائیں، اور یہ سمجھا جائے کہ یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں۔ میں نے سنا کسی نے بیان کیا کہ دارالعلوم میں پہلے کا واقعہ ہے، کوئی بچہ تھا وہ پڑھ رہا تھا، اب وہ کسی ساتھی کمرے میں اس نے چوری کر لی یا کیا کیا، بہرحال اس کا نام کٹ گیا، اخراج ہو۔ تو اس کے والد آئے مدرسے میں، کہا کہ جب میں نے مدرسے میں داخل کیا تھا تو چور نہیں تھا، چور تو آپ لوگوں نے بنایا، مجھے میرا وہ لڑکا دے دو جو چور نہ ہو، یہ میں لڑکا نہیں لے جاؤں گا، یہ تو آپ لوگوں کی کوتاہی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں، اس لیے تربیت پر بھی توجہ دی جائے، اچھے طلباء رکھے جائیں، اچھے اساتذہ رکھے جائیں، ان کے لیے وہ سب تجاویز ضروری ہے جو یہاں آئی۔ تدریب المعلمین کا انتظام کیا جائے، جیسے بی ایڈ وغیرہ میں ہوتا ہے، مگر چونکہ ہمارے ہاں باقاعدہ انتظام نہیں ہے، اس لیے ایک طالب علم جو پڑھ کر آتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی قابلیت جتاؤں، تو نومیر میں شرجامی کا فلسفہ بیان کرتا ہے، تو شرجامی کا فلسفہ تو آ جائے گا، نومیر نہیں آئے گا۔ اسی طرح نور النظام میں معلومہ ہدایہ خیرین کے مسئلے بیان کر رہا ہے، جزیات بیان کر رہا ہے، فتح القدیر۔ تو ہمیں کون سی کتاب کس طرح پڑھانی ہے یہ اکابر نے طے کر رکھا ہے، اسی کے مطابق اس کو پڑھایا جائے۔ بہت سے حضرات ہیں جو شروع میں خود لمبی لمبی بحثیں کرتے ہیں، سال کے آخر میں جب کتاب ہوتی نہیں تو دوچل میں آیا تو دوڑا کے لے۔ پہلے مشہور تھا، بعض حضرات پڑھاتے تھے، جب تفسیر کی کوئی بات ہوتی تو کہتے ہیں آگے آئے گا، اور جب وہ بحث آگے آتی تھی تو وہ کہتے تھے پیچھے گزر گیا۔ لیکن طلبا جو ہیں وہ سب سمجھتے ہیں، اگر استاد مطالعہ کر کے پڑھا رہا ہے تو طالب علم یہ بھی سمجھتا ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہے، اس کی آنکھیں بتاتی ہیں، اور اگر وہ پڑھانے کے دوران وہ حاشیہ دیکھ رہا ہے تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ حاشیہ دیکھ رہے ہیں، تو دیکھا بھی نہیں جا رہا، اور اس میں اس طرح دیکھنے سے کبھی حاشیہ غلط بھی پڑھ دیتا ہے تو بات الٹی ہو جاتی۔ اس لیے مطالعہ کر کے پڑھایا جائے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کہہ دیا جائے کہ بھائی اسے بعد میں بتا دیں۔ میں نے ایک بات پڑھی جو مجھے بڑی حیرت ہوئی اس پر، حضرت علامہ مولانا یونس صاحب مظاہری علیہ الرحمہ کی بات جو کہ زمانے میں لکھتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ہدایہ ثالث کی غرض میں پڑھاتا تھا، ایک دن ایک مسئلہ ایسا آیا کہ بہت مطالعہ کیا تو سمجھ میں نہیں آیا، کیا کروں، میں سوچا نہ پڑھاؤں لیکن یہ ناکا ہو جائے گا، تو میں پڑھانے گیا اور میں نے یہ بات سوچی کہ پڑھاتے پڑھاتے اگر یہ بات ذہن میں آ گئی تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آئی تو کہہ دوں گا بھائی یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آیا، یہ میں بعد میں آ کر بتا دوں۔ اس سے استاد کی عزت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے، اور اگر سمجھ میں نہیں آیا الٹا سیدھا ترجمہ وغیرہ کر کے لڑکوں کو بہکا دیا تو لڑکے سمجھتے کہ ہمیں بہکا رہے ہیں۔ لیکن حضرت نے لکھا کہ جب میں پڑھانے گیا اور اس سے اوپر کے مسئلے میں نے پڑھا دیا اور وہاں تک پہنچا تو وہ مسئلہ خود بخود میرے ذہن میں آیا،
اور وہ بھی میں نے پڑھا دیا، تو حالانکہ اتنا مطالعہ کرنے کے بعد بھی وہ سمجھ میں آ نہیں رہا۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے۔ اور جب کسی استاذ کو کوئی مشکل بات سمجھ میں آئے تو اس وقت اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے استاذ محنت کر کے، مطالعہ کر کے، وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھا، اور طلبہ بھی محنت سے پڑھیں۔ انتظامیہ بھی ایسے ماحول کو بنائے، تیار کرے، سہولتیں وہاں ہوں، طلبہ کے لیے، اساتذہ کے لیے، درسگاہ ہو، لائٹ کا نظم ہو، ساری سہولیات ہوں۔ تو ماحول بنانا یہ معتمد اور ذمہ دار کا کام ہے۔ محنت سے پڑھانا اساتذہ کی ذمہ داری، محنت سے پڑھنا طلبہ کی ذمہ داری، تب جا کر کے ایک شاندار مدرسہ بنتا ہے اور ایک اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ امتحان وغیرہ میں بھی مناسب انداز اختیار کرنا چاہیے۔ بہت سی جگہوں پر تو یہ ہے کہ جو لڑکا آیا لے لیا، اس لیے کہ اگر امتحان لیں تو یہ جو آیا وہ بھی چلا جائے، فیل ہو جائے۔ بہت سی جگہوں پہ دورہ قائم کر لیا، لڑکے آتے یہ جو بھی آیا، اگر ششم پڑھ کے آیا تو بھی ٹھیک، پنجم پڑھ کے آیا تو بھی ٹھیک، چاروں پڑھ کے آیا تو بھی ٹھیک، کہیں سے بھی آنا چاہیے۔ ہمارے گاؤں کے ایک مولانا ہیں جو ندوے کے پاس، بھائی سوم پڑھ کر آیا، جو داخلہ نہیں ہوا، چاروں میں داخلہ نہیں ہوا، تو اس نے سوچا ہے تو 4 سال کیوں ضائع کریں گے، چلو کہیں دورہ پڑھ۔ تو ادھر یو پی ہی میں ایک مدرسے میں جا کے دورے میں داخل ہو، تو اس کے بھائی گھر گیا، مجھ سے کہنے لگے کہ وہ سالم تو وہاں چلا گیا، تو دورے میں داخل ہو گیا، سنا وہاں پڑھائی اچھی ہے۔ میں نے کہا پڑھائی اچھی ہے جبھی تو سوم والے کو دورہ دے دیا۔ سوم پڑھ کر گیا اور دورے میں داخل ہو گیا، تو اس سے اچھی پڑھائی کہاں ہوگا۔ اب وہ پڑھ کر نکلے گا تو کیا ہوگا، وہ پھر اپنے کو مفتی لکھ کے، قاضی لکھ کے، کچھ بھی لکھ کے سب لکھنے لگتے ہیں فوراً۔ ظاہر ہے کہ وہ ملت کا سوداگر ہوگا، دین و ایمان کا سوداگر۔ تو صلاحیت بہتر ہو، اچھے افراد تیار ہوں، یہ ہمارے مدرسوں کا مقصد ہے۔ اس کے لیے اچھے طلبہ چاہیے، اچھے اساتذہ چاہیے، اچھا انتظام چاہیے، اور تینوں میں تال میل چاہیے۔ تال میل ہوتا ہے اس طرح کہ میں اگر مدرس ہوں تو میں اپنی ذمہ داری اور فرائض پر توجہ دوں، اپنے حقوق پر نہیں۔ طلبہ جو ہیں وہ اپنے فرائض پر توجہ دیں، اگر حقوق پر توجہ دیں گے، فرائض پر نہیں تو اسٹرائک ہوگا۔ ذمہ داران جو ہیں وہ اپنے حقوق پر توجہ دیں۔ اساتذہ کے تئیں ہماری کیا ذمہ داری، طلبہ کے تئیں کیا ذمہ داری، تو تینوں طبقوں میں ہر طبقہ اپنے فرائض پر توجہ دے اور دوسرے کے حقوق۔ کہ اگر ہم طالب علم ہیں تو استاد کا کیا حق ہے، اگر ہم استاد ہیں تو طلبہ کا کیا حق ہے۔ طلبہ ہمارے پاس امانت ہے، جس طرح آئے ہیں اس سے اچھا بنا کر ان کو پیش کرنا ہے۔ اگر یہ بگڑے تو ذمہ داری ہمارے اوپر آئے گی۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ بچوں کو بڑی شفقت سے پڑھانا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ انما انا لکم مثل الوالد لولد، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ اولاد کے لیے۔ حضور معلم ہیں اور آپ اتنے شفیق ہیں جیسے ماں باپ، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اسی طرح اساتذہ کو ہر طالب علم پر شفقت ہونی چاہیے۔ ہر طالب علم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اپنے بیٹے پر شفقت ہے اسی طرح دوسرے پر بھی۔ حضرت مولانا
صدیق صاحب علیہ الرحمہ نے ان کی جو کتاب ہے آداب المعلمین اور آداب المتعلمین، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، لکھنؤ کا ہے، کانپور کا، کہیں کا ہے، کہ ایک طالب علم بیمار ہو گیا تو جو استاد تھے انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اپنا بیٹا تھا ان کا، کہا اسے لے، اور یہ جو لڑکا غریب الدیار ہے، باہر کا طالب علم ہے، اس کو شفا دے، تو میں اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ طالب علم لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا، گھر سے فون آیا کہ لڑکی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس وقت فون کیا ہو بارہ خبر ہے کہ لڑکے کی طبیعت بہت خراب ہے، تھوڑی دیر میں لڑکے کا انتقال بھی ہو۔ تو ایسی شفقت ہے کہ وہ جو طالب علم جو پردیسی ہے، باہر کا ہے، پتہ نہیں بہار، بنگال یا آسام کہاں کا ہوگا، اس کے لیے دعا کی کہ اس کو شفا دے، تو میرے بیٹے کو لے، اگر لینا ہی منظور ہے، اگر لینا ہی منظور ہے کہ ایک کو وفات دینی ہے تو میرا بیٹا حاضر ہے، اور بیٹے کو وفات ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ملی۔ طلبہ کے ساتھ شفقت کا معاملہ، طلبہ اساتذہ کے ساتھ ادب کا معاملہ کریں، ادب کے بغیر علم نہیں آتا، اور شفقت کے بغیر فیض نہیں جاری ہوتا۔ اگر مشہور ہوگا کہ استاد تو بڑے سخت ہیں، کوئی قریب نہیں ہے۔ بعض بڑوں کو میں جانتا ہوں جو اپنے اولاد پر بہت سخت ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، کوئی بیٹا ان کے قریب نہیں جاتا ڈر کی وجہ سے۔ کسی کی تربیت نہیں ہوئی، تین چار ہیں، کسی کی بھی تربیت نہیں ہوئی، اس لیے کہ باپ نے قریب نہیں کیا اپنے آپ سے، وہ اسے دور ہی رہتے تھے، ابا کے پاس، ماں کے پاس رہتے۔ اس لیے اپنی اولاد پر کوئی بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرے تو اولاد بگڑ جاتی ہے۔ دوسرے بچے یہ بھی کسی کی اولاد ہیں، ان کے ساتھ بھی شفقت ہی کا معاملہ کرنا چاہیے، جو اساتذہ کرتے ہیں عام طور پر۔ اسی طرح عام مسلمانوں کی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ یہ عوام ہے جو ہمیں پیسہ دیتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے پورے ملک کے غریب مسلمان، غریب مالدار سب ہیں، اس میں جو مدارس کو دیتے ہیں، ہم عوام کو کیا دیتے ہیں؟ جب مدرسے والے جلسہ کرتے ہیں اس میں بھی چندہ ہی کرتے ہیں۔ اس لیے اس طرح یہ لوگ ہمیں دیتے ہیں جو دے سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان میں دین کو منتقل کریں، ان کی نئی نسلوں میں دین منتقل کرنے کا انتظام ہے۔ تو مدرسے میں بچے آتے ہیں جو 3% ہیں، زیادہ سے زیادہ 4%۔ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں میں بچوں کا ہے جو کچھ نہیں پڑھتا، ایک طبقہ وہ ہے جو اسکول جا کر پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر بہت کم فیصد ان بچوں کا ہے جو اسکول میں آخر تک پڑھتا ہے۔ تو مسلمان بچے جو مدرسوں میں آتے ہیں وہ کل 3-4%۔ ان کی خدمت اور تربیت یہ بھی ایک بڑا کام ہے، کیونکہ یہ ایک بچہ جو فارغ ہوتا ہے وہ 100 بچوں کی رہنمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن اسکول کالج میں جو پڑھ رہے ہیں وہ چاہے جتنے فیصد ہوں، ان کے دین کی بھی فکر علماء ہی کو کرنی پڑے، اور لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بنگلور وغیرہ میں کہ اسکول سے پڑھ کے بچہ مدرسے میں آتا ہے، اسکول پڑھتا ہے، اس کے لیے انہوں نے اپنے اوقات الگ مقرر کر رکھے ہیں۔ اس وقت وہ بچہ گھر سے کتاب وغیرہ رکھ کر لباس بدل کر مدرسے میں آتا ہے، لگتا ہے مدرسے کا طالب علم ہے۔ اسی طرح حفظ پڑھے ہوئے بچے وہ ITI وغیرہ میں وہاں داخل ہوتے ہیں، بعد میں انجینئر پروفیسر بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی تعلیم کا نظم ادھر بھی ہو سکتا ہے۔ میں جھارکھنڈ گیا تو وہاں ایک صاحب ملے تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم حفظ کے بچوں کو لیتے ہیں، انہیں BA اور MA کراتے ہیں، اتنے دن میں کرا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے ادارے جنوب میں بہت ہیں، اور علاقوں میں، بہار میں بھی تعلیم آگے ہے،
عصری تعلیم بھی آگے ہے اور عربی تعلیم بھی بہار میں آگے ہے، اور وہاں کے طلباء محنت بھی کرتے ہیں۔ اس طرف بھی اس طرح کا نظام ہے، یہاں بھی ہوگا ہمیں معلوم نہیں، اور نہ ہو تو کرنا چاہیے۔ اسکول کالج کے بچوں کے لیے قرآن کی تعلیم کا نظم، مکتب کی تعلیم کا نظم ہونا چاہیے، کیونکہ بے دینی، ارتداد اور کفر سے بچانے کے لیے مکتب ہی ذریعہ ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کو دیکھ کر ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، مگر ان کی تعلیم کا نظم نہیں ہوا، چنانچہ بدعات، خرافات، گمراہی لوگوں میں باقی رہی۔ پھر یہ وہی گھر ہیں جہاں پھر بت پوجے جانے لگے۔ اس لیے تعلیم بنیادی چیز، بچوں کو دینی تعلیم دلائیں، بڑوں کو جماعت میں بھیجیں، یا مدرسوں میں ہو سکے تو تعلیم بالغوں کا انتظام کریں۔ بہتر شکل جماعت ہی ہے کہ وہ تعلیم بھی دیتے ہیں اور عمل بھی کراتے ہیں۔ اس لیے یہ مدارس بہت مفید اور نافع ہیں اور ہو سکتے ہیں، اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ۔ اگر مدرسے کو آپ نافع بنا دیں گے تو وہ مدرسہ کامیاب ہے اور اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے نافع بنائیے طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے۔ عام مسلمانوں کے لیے مسجد میں تفسیر قرآن کا انتظام ہونا۔ 10 منٹ آپ ایک آیت پڑھیں، ترجمہ اور مطلب سادہ سا بتا دیں، اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی، اس میں عقائد بھی آ جائیں گے، اس میں عبادات بھی آ جائیں گی، اس میں اسلامی اخلاق کیا ہے وہ بھی آئیں گے، اسلامی رہن سہن کیا ہے وہ بھی آئیں گے، اسلامی انداز زندگی اور معاشرت کیا ہے وہ بھی آئے، حیا پردے کی بات بھی آئے، اور باطل فرقوں کا تعاقب بھی آ جائے۔ کسی علاقے میں کوئی باطل فرقہ پیدا ہو اور آپ ایک بڑی کانفرنس کریں، 2-4 دن کی تقریریں کریں، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ 10 منٹ کی گفتگو روز اگر ہر مسجد میں ہو، کسی میں فجر کے بعد، کسی میں ظہر کے بعد، کسی میں عصر کے بعد، جیسا موقع ہو، صرف 10 منٹ تفسیر قرآن کے عنوان سے آپ کریں تو لوگ بیٹھیں گے بھی، سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، اور وہ بات ان کے دل میں گھر کر جائے۔ تو عوام کو تفسیر قرآن کے ذریعے، اسی طرح حدیث کی کتابیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ معارف الحدیث ہے، ایک حدیث پڑھ کر اس کا ترجمہ اور مطلب بتا ہے، بہت عمدہ حدیث کی کتاب حضرت محمد صاحب نعمانی کی۔ اسی طرح حدیث میں اور بھی منتخب احادیث بھی ہیں۔ مسجدوں میں فضائل اعمال تو ہوتی ہی ہے، نہ ہو تو اسے بھی شروع کرانا چاہیے۔ کہیں کہیں تفسیر خود بیان کرنے کے بجائے کسی اور تفسیر کو لے لیں۔ سب سے سادہ تفسیر اور سب سے مفید حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کی تفسیر ہوتا ہے، وہ سب سے سادہ بھی ہے، مختصر بھی، اور سب سے مفید۔ پھر معارف القرآن، اور علماء اپنے مطالعے میں بیان القرآن رکھتے ہیں۔ بیان القرآن یہ عوام کی چیز نہیں، لیکن علماء اگر اسے پڑھیں گے تو بڑے قرآن کے نقطے ان کو ملیں۔ اس لیے تفسیر قرآن کا سلسلہ بھی جاری ہونا چاہیے۔ مدرسے کے طلباء کو بھی جماعت میں بھیجنا چاہیے، عوام کو بھی متوجہ کرنا چاہیے۔ اور ایک بات جو یہاں آئی زور سے پہلے والی نشست میں، کہ وہ اضلاع جہاں مدرسے نہیں ہیں یا مکتب نہیں ہے یا پورے ضلع میں کوئی عربی مدرسہ نہیں ہے، تو وہاں مدارس قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے اہل خیر کو متوجہ کیا جائے۔ اور ایک بات اور ہے جو پہلے بھی آ چکی ہے، دارالعلوم دیوبند کی تجویز میں ہے کہ ہر مدرسہ
اپنے بجٹ کا 10% حصہ مکاتب کے قیام اور انتظام پر خرچ کریں۔ جتنا بھی آپ کا بجٹ ہے اس کا 10% حصہ آپ 2-4 مکاتب قائم کر کے استاد کی تنخواہ وغیرہ کا نظم کریں۔ ہر مدرسے میں ماتحت اس کے کچھ مکاتب ہونے چاہیے۔ تجویز 10 سال پہلے سے چل رہی ہے، بہت سے علاقوں میں اس پر عمل بھی ہو رہا ہے، یہاں بھی یقیناً عمل ہو رہا ہو، لیکن اور زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔ وہ بچہ جو مکتب میں قرآن پڑھ لیتا ہے وہ بعد میں گمراہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، وہ مرتد نہیں ہوتا۔ جس بچے کو کچھ نہیں پڑھایا جاتا وہ مرتد ہو جاتا، وہ دین بیزار ہو جاتا، وہ پھر جاتا، اسے غلطی اپنی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف صاحب نے بہت پہلے ایک واقعہ سنایا تھا لندن کا، کہ ایک لڑکی مرتد ہو گئی اور عیسائی کے ساتھ چلی گئی۔ جس کی لڑکی تھی وہ دیندار آدمی، بہت پریشان ہوا، بڑی کوشش کر ڈالی، کامیاب نہیں۔ آخر میں لڑکی نے کہا کہ اتنے سال کی میں ہو گئی، ایک دن بھی مجھے یاد نہیں کہ تم نے اللہ، رسول، قرآن کا تذکرہ میرے سامنے کیا۔ اب میں تو عیسائی ہو گئی ہوں، میں دوسرے مذہب میں چلی گئی ہوں، اب کیوں چیختے چلاتے رہے؟ جب سکھانے کا موقع تھا ایک لفظ نہیں بتایا، خود دیندار بنے بیٹھے۔ لیکن اولاد پر کیا فرض اور ذمہ داری ہے ماں باپ کی، اس پر غور نہیں ہے۔ تو اس لڑکی نے یہ بات کہی کہ آج تک تم نے کچھ سکھایا نہیں۔ وہاں جو ماحول بنا یا اور یورپی ممالک میں اسی طرح کا ماحول یہاں بھی آ رہا ہے کہ بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دی جاتی، مخلوط تعلیم وہ حاصل کرتی، اور تعلیم کے دوران ہی باہر کے بارے میں ہم جانتے ہیں، بہت پہلے سے کتاب میں بھی پڑھ رکھا ہے، سن بھی رکھا ہے کہ وہ لڑکیاں پڑھتے پڑھتے خود کفیل ہو جاتی ہیں۔ معلومہ کسی کو بھی لے کر آئے، ساتھ میں ایک بوائے فرینڈ آ رہا ہے، کوئی باپ ہمت نہیں وہ کہہ دے یہ کون ہے، کیوں لائے اسے؟ تو لڑکی کے ساتھ اگر بوائے فرینڈ آ رہا ہے اور لڑکے کے ساتھ گرل فرینڈ جا رہی ہے، ماں باپ کہہ نہیں سکتے، وہ دونوں اسی گھر میں ماں باپ کے ساتھ ان کی موجودگی میں گھر میں تنہائی میں رہتے ہیں۔ پھر بعد میں وہ فرینڈ رہتے ہیں، شوہر بیوی ہو جاتے ہیں یا قطع تعلق ہو جاتا ہے، وہ الگ گھر گھر کا ہی ماحول یورپ۔ لیکن ایسے ماحول میں بھی دیندار لوگوں نے، جو گجرات کے لوگ ہیں جو بڑے دیندار ہیں، انہوں نے ماحول اپنا باقی رکھا۔ ان کے ہاں پردہ بھی ہے، اسکول میں تعلیم لڑکیوں کی الگ ہے، لڑکوں کی الگ ہے، اور وہ اپنے دین سے جڑے بھی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے لیے، اپنی بچیوں اور بچوں کے لیے آپ خود اسکول قائم کریں اور الگ الگ اسکول ہوں۔ یورپ میں بھی لڑکیوں کے اسکول کالج ہیں، لڑکیوں کے الگ ہیں بہت سی جگہوں پر، مگر یہاں سب مخلوط، یہاں نسوانیت اور مرد کا فرق ہی مٹانا چاہتے ہیں، بے حیائی عام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مسلمان جو اہل خیر ہیں، باحیثیت ہیں، وہ آگے بڑھیں اور ایسے اسکول کالج قائم کریں جہاں تعلیم الگ الگ ہو اور جہاں اسلامیات کی تعلیم بھی دی جائے اور اعلیٰ عصری تعلیم بھی دی جائے۔ اس لیے رابطہ مدارس کو فعال بنائیں، اور ایک تو تدریب المعلمین کا نظم کیمپ کی شکل میں ہونا چاہیے۔ ایک علماء سے گزارش کی جائے کہ وہ تفسیر کا نظام بنائیں۔ ایک اصلاح معاشرہ کی جد و جہد ہونی چاہیے۔ جو رسومات اور غلط عادتیں معاشرے میں آ گئی ہیں، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، بیان کے ذریعے ان کی خرابی لوگوں کو بتائی جائے،
خاص کر شادی بیاہ میں جو فضول خرچیاں ہیں ان سے روکا جائے اور خود بھی روکا جائے. ایک جگہ میں تھا، ایک شادی کی ایک مولانا صاحب کی، تو ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت ہم نے کیا غلطی کی؟ میں نے کیا مطلب؟ کہا ہم جب ایسا کچھ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فضول خرچی کر رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ فلاں صاحب کے شادی کی کتنی ہم سے زیادہ فضول خرچی ہو گیا ہوگی. اس لیے معاشرے کی اصلاح جب ہوگی جب ہم خود اپنی اصلاح پہلے کریں گے، ہر آدمی. اور علماء جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ بھی اپنی اصلاح پر توجہ دیں، عوام کی طرح بھی شادیاں نہیں کریں گے. ایک مولانا صاحب کی تصویر آئی کہ وہ شادی سے پہلے طے ہو رہا ہے کیا چیز تم لاؤ گے، کیا چیز ہم لائیں گے، واٹس ایپ پہ وہ سب آ رہا ہے. یہ سب طریقہ غلط ہے، اس سے علماء بہت بدنام کرتے ہیں. ایک دو آدمی جن کے پاس پیسہ آ گیا ہے، حلال یا پتہ نہیں کیسے، کیونکہ اگر حلال ہوتا تو اتنی فضول خرچی نہیں ہوتی. تو ہمیں بھی اس پر توجہ دینی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم صرف عوام کی اصلاح کریں. کبھی والے کہتے ہیں کہ مولوی جو ہے وہ انجن ہوتا ہے، اس کی اصلاح دیر میں ہوتی ہے، اس کی صفائی جو ہے وہ دیر میں ہوتی ہے کیونکہ یہ انجن ہے. تو اسی طرح مولوی جو ہے ان کی صفائی مشکل ہے، بہت. عوام کی تو آسان ہے، ایک تقریر آپ کر دو گے، ایک تو حدیث سنا دو، بیچارہ ڈر جاتا ہے. لیکن مولوی نے تو یہ حدیثیں بہت سن رکھی ہیں، وہ نہیں ڈرتا ہے. اس لیے اصلاح اپنے سے ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں تو میں اپنی اصلاح کروں، جو آدمی بھی سمجھ رہا ہے وہ اپنی اصلاح کرے. تو اصلاح معاشرہ یہ نہیں ایک رابطے کا کام ہے، مدارس کا کام ہے. دارالعلوم نے اس کی طرف متوجہ بھی کیا ہے، مختلف موضوعات پر دارالعلوم میں اس کے رسالے پمفلٹ بھی چھپے ہیں. آپ حضرات وہاں سے منگوا بھی سکتے ہیں، وہ بھی شعبہ رابطہ ہی سے متعلق ہے، وہ رسالے وہاں سے مل سکتے ہیں. اس میں مختلف موضوعات پر نئے رسالے لکھوائے گئے ہیں، دارالعلوم نے لکھوائے ہیں. اس میں ایک رسالہ میرا بھی ہے، اولاد کی تربیت. تو یہ سب وہ امور ہیں جن پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. اس طرح سے اور توجہ ہو جائے تو کام اور بہتر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جن حضرات نے بھی یہ اجلاس بلایا ہے اور جو اس میں کامیاب بنانے میں شامل اور شریک ہیں، اور جنہوں نے کھلانے پلانے اور پیسے سے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.